اس پوری داستان کو سم اپ کرتے ہیں ہم اپنے ریویژن کے لیے، بچوں کے لیے. سو گویا یہ داستان حسین بھی ہے، گویا یہ داستان کربلا بھی ہے. الف سے یہ تھا داستان کربلا کا خلاصہ، کیا کیا واقعات، کب کب کیا کیا، پوری ٹائم لائن داستان کربلا کی A to Z. گویا یہ سفر کربلا بھی ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جن مناظر اور واقعات کا بتا رہے ہیں وہ ساری ان میں سے بہت ساری جگہیں ایگزسٹ کرتی ہیں آج. تو ذرا ایک تصاویر کا، ایک ویژولز کا بھی ایک سفر ساتھ ساتھ جاری رہے تاکہ ایک سفر کربلا بھی اس انداز سے ہو جائے. آئیے داستان کربلا کا، اور اس کو بہت کوشش کریں گے کہ عام فہم انداز میں رکھیں. آغاز کرتے ہیں. مدینہ منورہ ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ظاہر سب مدینہ میں رہتے ہیں. یہ مدینہ منورہ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اب وہاں شام میں ایک پیش رفت ہوتی ہے، دمشق شام. کیا ہوتا ہے؟ یزید کی حکومت آتی ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ اپنے نمائندے کو حکم دیتا ہے مدینہ جاؤ حسین ابن علی کے پاس. کیوں؟ ان سے کہو میری بیعت کر لیں کہ میں آ گیا ہوں، اب میری بیعت کر لیں. اچھا اب دوبارہ چلیے مدینہ. مدینہ کا منظر کیا ہے؟ امام علی مقام ہے، نمائندگان یزید ہیں. انہوں نے امام کو یہ پیغام پہنچا دیا یزید کا. امام کا جواب مکالمہ ہو رہا ہے. جواب امام کا جواب کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. کیا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. انکار، صاف انکار، دو ٹوک الفاظ میں انکار. یزید جیسے کی بیعت. میں نے علماء سے پوچھا یزید بیعت مانگ رہا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو بتایا کہ بھی یزید بیعت مانگ رہا ہے حسین ابن علی سے، اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف یہ کہ میں تخت پہ بیٹھوں گا، بیٹھ گیا ہوں، نہ صرف یہ کہ میں حاکم رہوں گا، بن گیا ہوں، نہ صرف یہ کہ میں وہ کروں گا جو کہ میں صحیح سمجھوں گا، جو کہ میں چاہوں گا وہ تو کر رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ میں اپنی مرضی سے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کا اختیار لوں گا، یہ سب تو میرا ارادہ ہے ہی. یہ سب نہیں، حسین میری بیعت بھی کرے. کیا مطلب؟ یعنی میں اپنا برانڈ آف اسلام تو لاؤں گا، حسین ابن علی اس کو انڈورس بھی کرے گا. بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی اور اس نحس کردار کو انڈورس کیسے کر سکتا ہے؟ ناممکن. یزید کو انکار ہو گیا. داستان کربلا شروع ہو گئی. یہ رجب کا مہینہ ہے، کربلا 10 محرم ہے، ابھی رجب ہے. رجب کا آخری 28 رجب ہے تقریباً. یزید کو انکار ہو گیا. ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ امام نے ایک اور فیصلہ بھی کیا. وہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب مدینے میں رہنے والے حالات نہیں ہیں. سو اب امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اچھا اب یہ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ یہ بذات خود اتنی غمناک بات ہے. یعنی کیا ہوا؟ یعنی امام عالی مقام نے اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. حالات ایسے ہو گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جانے مدینہ چھوڑ جائے. یعنی فرزندان رسول، نواسہ رسول شہر رسول چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. ہم آج کل بات کرتے ہیں نا کہ فلاں جنا وطن ہو گیا، وہ اتنے عرصے سے اپنے ملک میں نہیں ہے، وہ نوکری کی تلاش میں 6 سال کے لیے گیا ہوا. بھائی بڑا دکھ ہے بھائی اپنے وطن سے دور رہنا. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی مثال دیتے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے امام علی مقام سے یا سرکار کے خاندان. یعنی ظاہر وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لیکن صرف ایک ہلکا سا اندازہ لگانے کے لیے. تو عام حالات میں کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے تو ہم اتنا افسوس کرتے ہیں. یہاں نواسہ رسول کو شہر رسول چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو امام نے ایک عجب عالم میں مدینہ چھوڑا، امام اور ان کے گھر والوں نے. فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. سادات کی بستی، مدینہ سادات کی بستی، محلہ بنی ہاشم، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. اب امام جا رہے ہیں، سرکار کے روضے پر آئے. الوداع کہنے تو آئیں گے نا، میں جا رہا ہوں.
پھر ہاتھ اٹھا کر یہ سوئے قبلہ سنایا امام علی مقام. اب آپ تصور کیجئے سبز گنبد کو اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ جانا نصیب فرمائے. ذرا اس اینگل سے سوچئے, مدینہ منورہ ہے, سبز گنبد جہاں آج ہے, روضہ سرکار دو عالم ہے, امام علی مقام کھڑے ہیں. پھر ہاتھ اٹھا کر یہ سوئے قبلہ سنایا, اس قبر کے صاحب کی قسم مجھ کو خدایا, وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا, نانا کہیں اس نے میری امت کو بچایا, وہ حلم عطا کر تو حسین ابن علی کو, سب مجھ کو ستائیں میں ستاؤں نہ کسی کو, میں کسی کو نہیں ستاؤں. اب آپ سوچیے کل تک کیا منظر تھا. امام علی مقام کی ولادت تھی, امام چھوٹے ہیں, ولادت کے ایام ہیں, رسول خدا کی گود میں ہیں, سرکار دو عالم مغموم ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. کیوں بہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو سرکار دو عالم کو شہادت کی خبر ملی ہے امام علی مقام میں. یہ کل تک کا منظر تھا. آج کا منظر کیا ہے؟ آج منظر پلٹ گیا ہے. آج سرکار دو عالم کے روضے پر امام علی مقام ہے, آج امام روضہ رسول پر ہیں, آج امام مغموم ہے. بھائی کی خبر پہ گئے, حسن مجتبیٰ. وہیں آج بھی آپ جائیے, یہ دیکھیے, یہ مناظر ہے جنت البقیع کے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ حسن مجتبیٰ بھائی کی قبر ہے. پھر والدہ کی قبر پر گئے. یہاں اب ویژولائز اگر کیا کریں ہم, ایک عجیب جملہ لکھا ہے راوی نے. کیا کہا کہ جب امام علی مقام سرکار دو عالم کی قبر کی طرف, حسین ابن علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف, قبر مبارک کی طرف جا رہا ہے, قدم جمع کے جا رہے ہیں. حسین ابن علی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ جا رہے ہیں, قدم جمع کے جا رہے ہیں. مغموم ہے لیکن قدم جمع کے جا رہے ہیں. حسین ابن علی خاتون جنت کی قبر پہ جا رہے ہیں. عجیب جملہ لکھا راوی نے, کہا اب کیفیت الگ ہے. جب ماں تم اور خاتون جنت, جب ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے گئے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے, ایسے چلے. داستان آگے بڑھتا. آپ رخصتی سنیے امام اور قافلہ امام کی مدینے والے جا رہے ہیں. کس عالم میں جا رہے ہیں سوچئے. محملیں ہیں, اماریاں ہیں, یعنی کہ جو سواریوں کے اوپر ایک اہتمام ہوتا ہے سواریوں کے بیٹھنے کا, پردے, محمل, اماریاں, یعنی پردے کا خاص اہتمام. بھائی مدینے سے قافلہ جا رہا ہے, اس وقت کی بریکنگ نیوز ہوگی نا, یہ سب سے بڑی خبر ہوگی. مدینے سے سرکار عالم کا گھرانہ جا رہا ہے, چاروں طرف جوانان بنی ہاشم کھڑے ہیں. کیوں؟ ارے بیبیاں آ رہی ہیں, سب بیبیاں شان سے سوار ہو رہی ہیں, ایک بیبی دوسری بیبی سب جاہو جلال شان سے سوار ہو رہی ہیں. مگر ایک بیبی ہے, ان کی سواری کا عالم بہت ہی عجب ہے. عجب منظر ہے. کیا منظر ہے؟ سواری آئی, وہ معظمہ آگے بڑھی, ادھر وہ معظمہ آگے بڑھی, ساتھ ہی ہاشمی نوجوان آگے بڑھے. اللہ جانے, میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے کیا منظر ہوگا. کیا ہوا؟ ابھی یہ معظمہ جا رہی ہے, ادھر سے حسین ابن علی آگے بڑھے. کیا ہوا؟ ابھی یہ معظمہ جا رہی ہے, وہاں سے عباس علمدار آگے بڑھے. کیا ہوا؟ ادھر یہ معظمہ جا رہی ہے, وہاں سے اولو محمد بڑھے, بنی ہاشم کے نوجوان. ایک عجب عالم ہے. کون ہے یہ معظمہ؟ کون سوار ہو رہی ہے؟ جواب, علی کی بیٹی زینب کبریٰ سوار ہو رہی ہے. میں نے یہ واقعہ کسی وجہ سے سنایا ہے, اس لیے کہ آپ جناب زینب کبریٰ کی یہ سواری یاد رکھیے گا کہ کیسے سوار ہوئی ہے. بس ابھی سے بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ کچھ لمحوں بعد ایک اور منظر آئے گا, تب میں آپ کو یہ منظر یاد کراؤں گا. میں شعر کی صورت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذرا مزید یاد رہ جائے. بس آپ یہ منظر ذہن میں رکھیے گا کہ کس شان سے چلی ہیں جناب زینب کبریٰ. مدینہ ہے, 28 رجب ہے, 60 ہجری. پہنچی جوہی ناقے کے قریب, غالباً انیس, پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر. بچوں کے لیے ناقہ سواری کہہ لیجیے, دختر بیٹی حیدر, حضرت علی. پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو پڑھے سبت پیمبر. فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشے چادر, تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اس عالم میں جناب زینب جا رہی ہے, مدینے سے نکل گئے. میں داستان کو آگے بڑھا رہا ہوں.
رجب کا مہینے تھا، مدینے سے نکل گئے. پہلی منزل. اب ظاہر ہے ایک منزل ایک جگہ. اب میں ذرا تیزی سے آگے بڑھوں گا. ساری داستان اس دامن وقت میں ممکن نہیں کہ ایک زاویے سے بات بتائی جا سکے. میں ذرا تیزی میں کہیں فاسٹ فارورڈ بھی کروں گا. مدینے سے نکلے، رجب کا مہینہ، مکہ پہنچے شعبان کا مہینہ، 3 شعبان کے مہینے میں پہنچے، مکہ آ گیا. شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، حج کا مہینہ آ گیا. تو ذی الحج کا مہینہ آیا تو حج کیا ہوگا؟ ظاہر ہے مطلب وہی تو ہے، مکے میں ہی تو ہے، اور حج کا مہینہ آ گیا. نہیں، کیوں؟ ذی الحج کے مہینے میں مکے سے نکل گئے. ذی الحج کے مہینے میں مکے سے، حج سے کچھ روز پہلے ہی مکے سے نکل گئے. کیوں؟ یہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ کچھ حجاج کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہیں جن کا ارادہ ہے آپ کو شہید کرنے کا. یعنی ظالموں نے تعاقب کیا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو. سو آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اور چل پڑے. یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. میں ابھی سعادت حج نصیب ہوئی ہے، واللہ میں نے سوچا، یقین کیجئے کہ جو حج کر چکے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے کہ بالکل جب حج کے ایام قریب آ گئے ہوتے ہیں نا، بالکل اب 6-7 ذی الحج کے پاس آپ کھڑے ہوں اور عرفات کی تیاریاں ہو رہی ہوں، تو اس وقت اگر یعنی the worst thing you can do to anyone، جس سے برا آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے ساتھ، وہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نہ کرے کچھ اس کو کسی وجہ سے وہ حج سے محروم ہو جائے. وہ کہے گا یار یہ تو دن آ گئے حج کے، ایام حج آ گئے، میں ابھی. یہ کرنا پڑا حسین ابن علی کو. آپ نے حج کو عمرے سے بدلا، چل پڑے. یعنی کل مدینہ چھوڑا تھا، آج حج سے پہلے مکہ چھوڑنا پڑا. کسے؟ نواسہ رسول کو. کسے؟ علی کے بیٹے کو. کسے؟ شیر خدا کے بیٹے کو. میں نے کہا کسی عام انسان کو اس سے گزرنا پڑے تو عجب کیفیت ہو جاتی ہے. یہاں نواسہ رسول کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. سو ابھی کربلا باقاعدہ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن حسین ابن علی اور ان کے خانوادے پر ظلم شروع ہو گیا ہے. رسول اللہ کے بیٹوں پر ظلم شروع ہو گیا ہے. آگے بڑھے امام، سفر جاری ہے. اب ایک مقام پر، اب یہ مکے سے نکل گئے، تو مدینے سے مکہ، مکے سے آگے بڑھے، سفر جاری ہے. ایک مقام آیا، ساتھیوں نے کہا کہ دور ایسا کچھ لگ رہا ہے، کچھ موومنٹ ہے، کچھ ظاہر الفاظ میں ہیں، کچھ موومنٹ ہے، کچھ حرکت ہے، پتہ نہیں کچھ دھول اڑ رہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں. کیا مطلب؟ لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے. ہاں، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے. ایک لشکر آ رہا ہے، ابھی راستے میں آپ لشکر آ رہا ہے. لشکر قریب آیا. مختلف روایات کچھ جگہوں پر ہے 1000 کے قریب کا لشکر تھا. اچھا، ہر لشکر کا ایک سربراہ ہوتا ہے. لشکر آگے قریب آ گیا. اس لشکر کا بھی سربراہ ہے. سربراہ کا نام کیا ہے؟ ہر کہتے ہیں. ہر نام سنا ہے نا. یہ یزیدی فوج کا لشکر ہے. اب یہ حسینی فوج کے پاس پہنچ گیا اور ویژوائز کیجیے صحرا ہے اور یہاں 2 لشکر آمنے سامنے ہو گئے ہیں. حسینی لشکر، یزیدی لشکر. حسین ابن علی، عباس علمدار، لیکن اب جب لشکر پاس پہنچا ہے تو یہ لشکر کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے. کیا ہوا ہے اس لشکر کو؟ اللہ جانے، یہ راستہ بھولا یا کچھ بھٹکا یا واٹ وینٹ رانگ. لیکن یہ لشکر اب جب یہاں آیا ہے نا، اس مقام میں جب آمنا سامنا ہوا ہے، تو لشکر کا پیاس سے برا حال ہے. میں الحمدللہ سفر رہتا ہے کام کی غرض سے، مجھے جتنا عرب ممالک میں جتنا زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے پیاس کا، اتنا دنیا میں کہیں اور. عرب کی گرمی عجب گرمی ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کوئی ظاہر فیسلٹیز تو نہیں آج کل والی، ایئر کنڈیشن ہو رہی ہے وہ، تو پیاس سے برا حال ہے. تو کیا ہوا؟ پہلا کام، لشکر آمنے سامنے ہو گیا. نواسہ رسول، منبع جود و کرم حسین ابن علی نے لشکر کا یہ عالم دیکھا. کسی بھی اور بات سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ایک حکم دیا. حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہے ہیں لشکر سے متعلق، اور یہ حکم یزیدی لشکر سے متعلق ہے. یہ حکم کیا ہے؟ ارے یہ تو بہترین موقع ہے، یہ لشکر ہمارا دشمن ہے، لشکر بہت پیاسا ہے، مار دو مار دو مار دو مار دو. نہیں، لیکن حسین ابن علی نے حکم نہیں دیا. تو پھر کیا حکم دیا؟ یہ لشکر بہت پیاسا ہے. جی ہے.
کیا کریں؟ اسے پانی پلاؤ. کوئی کسی غلط فہمی میں نہیں تھے, کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کو لگا کہ یہ تو میرا اپنا لشکر ہے. ظاہر ہے جانتے ہیں لشکر کون ہے, جانتے ہیں کس ارادے سے ہیں. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ لشکر بہت پیاسا ہے, اسے پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا, لشکر کے ایک ایک فرد کو پانی پلایا گیا, پورے لشکر کو پانی پلایا گیا. لشکر کے سربراہ, یہ نہیں ہوا کہ لشکر کو تو پانی پلا دیا, چلو لشکر تو اپنے سربراہ کے کہنے پر آ گیا, لشکر کیا قصور ہے, سربراہ کو پانی نہیں پلاتے, لشکر کو پانی پلا دے. نہیں, لشکر کے سربراہ ہر کو پانی پلایا گیا. یہ نہیں ہوا کہ چلو ہر کو تو پانی پلا دیا ہے, سارے لشکر کو پانی پلا دیا ہے, لیکن اب جانوروں کا بھی کیا, مطلب جانوروں کو کیا خیال کرنا. نہیں, لشکر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا. یہاں تک کہ امام عالی مقام نے کچھ مواقع پر اپنے ہاتھوں سے بھی پانی پلایا. یہاں تک میں نے سنا علماء سے اور پڑھا کہ وہ جانوروں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ پانی پیتے ہیں, پھر ایک بریک لیتے ہیں, پھر پیتے ہیں, تو اس انداز سے جانوروں کے آگے اس انداز سے پانی رکھا گیا کہ جب تک وہ سیراب ہو کر خود پیچھے نہ ہٹ جاتے پانی ہٹایا نہیں جاتا. جانوروں کو سیراب کیا گیا. ہو گیا کام. عجیب کام ہے نا بظاہر, لیکن اگلا کام اس سے زیادہ عجیب ہوا. قصہ مختصر, جب یہ سب کچھ ہو گیا, اب امام تو سفر میں تھے نا, آپ کو یاد ہے نا, داستان کو آپ ربط جوڑیے گا. امام تو سفر میں تھے اور سامنے سے ایک لشکر آتا ہوا نظر آیا تھا. تو اب یہ سب تو ہو گیا, لشکر آیا, پانی پلا دیا. امام نے تو لشکر سے کہا چلو ہم اپنا سفر آگے بڑھائیں, تیاری کرو, آگے بڑھیں گے ہم. یہاں سے امام اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہے, وہاں سے یہی ہر کھڑا ہوا یہ. یہاں تک کہ ایک عجب کام کیا اس نے. کیا آپ کی واپسی کے راستے کو بند کر دیا. کس نے؟ ہر نے. کون؟ اس کو ابھی سیراب کیا ہے. میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گا, میں اس کے حکم پر آیا ہوں اپنے سردار کے, میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. قصہ مختصر یہ میں داستان آگے بڑھاتا ہوں کہ ہر اس سب واقعہ یہ سارا ہر امام عالی مقام کو کربلا لے آیا. قصہ مختصر. اس سے پہلے ایک عجب واقعہ ہوا جب یہ سب کچھ ہوا تھا نا, تو اس موقع پر جب ہر نے یہ بے ادبی کی نا امام علی مقام کا راستہ روکنے کی, یا مثلا اپنے ایکشن سے سواری کو روکنے کی, تو امام علی مقام نے جلال کے عالم میں ایک جملہ کہا, ہر تیری یہ جرأت حسین ابن علی کا راستہ روکے, تیری ماں تیرے غم میں روئے. عرب میں جلال کے عالم میں یہ جملہ کہا جاتا ہے. جیسے آج بھی عرب میں یا عراق میں پیار سے, یا جب ہم کسی کو بہت تھینک فل ہونا ہو, جیسے ہم یہاں کہتے ہیں نا تھینک یو جی آپ کا بہت شکریہ, وہاں کہا جاتا ہے رحم اللہ ولدیک. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں تھینک یو بھائی, رحم اللہ ولدیک, اللہ تعالیٰ تمہارے والدین پر رحمت کرے. جلال میں یہ کہا جاتا تھا. جب امام علی مقام نے کہا نا ہر تیری جرأت, تیری ماں تیرے غم میں روئے, ہر نے عجیب جواب دیا. کہا فرزند زہرا, اگر آپ کے علاوہ اس پوری زمین پر کسی نے ہر کو یہ جملہ کہا ہوتا نا, تو میں اسے وہی جملہ پلٹا دیتا, میں وہی کہہ دیتا. مگر میں کیا کروں, میں آپ کو یہ جملہ کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. یہ جملہ کہا ہو, یہ جملہ کہا. بہرحال داستان آگے بڑھتی ہے. 2 محرم الحرام, آپ کو واقعہ یاد ہے, رجب مدینے سے نکلے, شعبان مکے پہنچے, ذی الحج مکے سے نکلے, پھر یہ واقعہ ہوا, محرم کربلا پہنچ گئے. 2 محرم الحرام قافلہ حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گیا. خیمے لگے. اب آپ کربلا دیکھتے ہیں نا فوٹیجز وغیرہ میں ٹیلی ویژن پہ, ظاہر ہے آج تو ایک کنسٹرکشن ہے سب کچھ, اس زمانے میں تو ایک میدان تھا نا, صحرا تھا. تو آپ ذرا سوچئے بس ایک صحرا ہے, خیمے لگ گئے, اب وہاں پر خیمے لگنا شروع, ہم یہیں پہ قیام کریں گے. میں نے بہت سارے واقعات چھوڑ دیے کہ کربلا کیوں, یعنی کس طرح کنفرم کیا کہ کون سی جگہ ہے, وہاں کے لوگوں کو بلایا, بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں, کسی نے کہا یہ کہتے ہیں, کسی نے کہتا یہ کہتے ہیں, کسی نے کہا دشت نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا شط الفرات. وہ سب واقعات میں نے چھوڑ دیا, ابھی وقت نہیں. امام علی مقام نے کربلا کے مقامی لوگوں سے زمین خریدی, پھر کچھ شرائط کے ساتھ وہی زمین انہوں نے واپس کر دی. کیا کہا, جس قبیلے سے خریدی نام تھا قبیلہ بنی اسد, اس کے مردوں سے مخاطب ہوئے, بس اب کربلا تیار ہو رہی ہے, کربلا ہو چکی تیار, خدا خیر کرے. امام علی مقام نے اس کے مردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا, کلام کیا,
پھر ان کی عورتوں سے مخاطب ہوئے, کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں خدیجہ کا نواسا ہوں, میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں. دیکھو ابھی میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے, لیکن اگر تمہارے مرد یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کر پائے نا, تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. پھر بچوں کو بلایا, دیکھو بچوں, الفاظ میں نے کچھ لا سکا, دیکھو میں بھی تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں, میں اصغر کا باپ, میں سکینہ کا باپ, میرے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے, میں علی اکبر کا باپ. دیکھو تمہارے ماں باپ سے میں نے ابھی ایک بات کہی ہے, اگر تمہارے ماں باپ دونوں ہمیں نہ دفنائے نا, تو تم تو بچے ہو نا, تم یوں کرنا, تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک کی ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. کربلا تیار ہو رہی ہے, خیمے لگ گئے, داستان آگے بڑھے, خیمے لگ گئے, 2 محرم سیٹل ہو گئے ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے, لشکر پر لشکر آتے جا رہے ہیں, میدان کربلا سج رہا ہے, لشکر پر لشکر آ رہے ہیں. اب میں سوچتا ہوں, خیمے ہیں, خیموں میں بچے ہیں, بچیاں ہیں, بیبیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. میں سوچتا ہوں جب اس جنگل, جب اس صحرا میں لشکر آتے ہوں گے, اور ظاہر لشکر گھوڑوں پر آتے ہوں گے نا, تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایک آواز بنتا ہوگا نا منظر. تو مجھے نہیں معلوم کہ جب لشکر آتے ہوں گے تو اللہ جانے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے خیموں میں موجود بچے کیسے سہمتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. I can only imagine. مجھے نہیں معلوم کہ بچوں کو دیکھ کر ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور یہ کون بچے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے بچے ہیں, ان کے نواسے ہیں. 2 محرم, 3 محرم, 4 محرم, 5, 6, 7. ہم عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں. 7 پہ آ کے میں نے کیوں روکا, 7 محرم کو ایک اور قیامت برپا ہو گئی. کیا پہلے کیا ظلم کم تھے, کیا ہوا, پانی بند ہو گیا, پانی بند ہو گیا. دنیا میں اتنی سفاکیت ابھی ہے, آپ سنتے ہوں گے نا بھائی فلاں جگہ تو خوراک کا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا. آپ نے ابھی بھی کبھی سنا ہے کہ پانی بند کر دیا ہو, مطلب یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا, پانی بند ہو گیا, سنا ہے آپ نے کبھی؟ کس پہ پانی بند ہوا؟ رسول اللہ کے نواسوں کے بچوں پر پانی بند ہو گیا. کن پر پانی بند ہوا ہے؟ جنہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے اسی لشکر یزید کے ایک لشکر کو پانی پلایا ہے, ابھی ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا ہے, ان کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے. بچوں پر پانی بند, 7 محرم, 9 محرم, شب عاشور. اب شب عاشور کی ایک الگ داستان ہے. شب عاشور خیام حسینی کا منظر کیا ہے؟ شب عاشور خیام حسینی کا منظر یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کل جب جنگ ہوگی نا, تو بیٹا کسی اور سے پہلے تم حسین پہ قربان ہو جانا. یہ کربلا کی مائیں ہیں. تو اب خیام حسینی کا یہ منظر ہے. اور وہی جو یزید کے خیام ہے, وہاں بھی ایک عجیب منظر ہو رہا ہے. اور یہی وہ مواقع ہیں, اس کا تفصیلی واقعہ ایک اور جگہ عرض کریں گے کہ یہی شب عاشور کے وہ مومنٹس ہیں کہ جب حر اپنا مائنڈ چینج کر رہا ہے, تو اب وہ جناب حر ہو رہے ہیں, کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے شب عاشور کا جب خیام حسینی میں یہ ہو رہا ہے, خیام یزیدی میں حر اپنے بیٹے سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور قصہ مختصر یہ کہ طے کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا, اور اپنا مائنڈ چینج کر کے وہ خیام حسینی کی طرف جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں. اس کی تفصیل ایک اور واقعے میں آئے گی. میں آگے بڑھتا ہوں. تو شب عاشور بھی گزر گئی, روز عاشور آ گئی. آج کا دن 10 محرم الحرام, جنگ کا دن آ گیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا. اب
ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے باوقار باوفا ساتھی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب سب اصحاب شہید ہو گئے، اب گھر والے قربان ہونے لگے ہیں۔ اب میں پھر کہوں گا کہ دعوے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب کی شہادت کے واقعات بیان کیے جائیں، تو میں آپ کے سامنے امام عالی مقام، خود امام عالی مقام اور ان کے 2 فرزندوں کی شہادت بیان کر دیتا ہوں۔ یہ وہ 2 فرزند ہیں کہ جو آج بھی امام عالی مقام کے ساتھ دفن ہے۔ ابھی آپ تصویر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے روضہ امام عالی مقام۔ اب یہ جو ہے زری ہے امام عالی مقام، اسی زری میں امام عالی مقام کے ساتھ مدفون ہیں امام عالی مقام کے 2 فرزند، جناب علی اکبر بھی ہیں اور جناب علی اصغر بھی ہیں، اسی مقام پر ہے۔ باقی شہداء اس سے کچھ سیکنڈ کے فاصلے پر ایک مقام، یہ جو مقام ہے گنج شہیداں، باقی سب وہاں دفن ہے۔ تو آج بھی جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر ساتھ دفن ہے۔ جناب علی اکبر سے آغاز کرتے ہیں، امام حسین کے فرزند جناب علی اکبر، شب عاشور، روز عاشور ہے، جناب علی اکبر نے رخصت چاہی۔ اب یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں، بس یہ اس مقام کو مقام علی اکبر کہا جاتا ہے، اس مقام کو، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابھی جناب علی اکبر جائیں گے، اس کی تفصیل ابھی آئے گی۔ آپ اس مقام کو دیکھیے۔ اب ہم داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روز عاشور جناب علی اکبر امام علی مقام کے پاس آئے، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا دیکھو بیٹا، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، پھوپھی سے اجازت دو۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے، بس کسی طرح جناب زینب سے رخصت لی، اس کی بڑی تفصیلات ہے، کس طرح رخصت لی۔ اب دیکھیں، ہر شہید جب خیمے سے رخصت ہو رہا ہوگا تو ظاہر ایک عجب عالم ہوگا نا، ظاہر ہے، مگر جب جناب علی اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے نا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنازہ رخصت ہو رہا ہے۔ کڑیل جوان جا رہا ہے، حسین کا بیٹا جا رہا ہے، حسین کی جان اکبر جا رہا ہے۔ یعنی یہاں تک کہا گیا کہ جیسے ہی جناب علی اکبر نے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر جانا چاہا، بیبیوں کو الوداع کہہ کر کہ اب میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، کسی نے دامن پکڑ کر کھینچ لیا، جناب علی اکبر واپس چلا ہے۔ پھر پردہ اٹھا، پھر گرا، پھر پردہ اٹھا، ایک چاند تھا بدلی میں، چھپتا تھا، نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا۔ نہیں معلوم، لیکن ممکن ہے کہ جناب علی اکبر کو جاتے جاتے روکنے والی یہ کوئی اور نہ ہو بلکہ امام عالی مقام کی ننھی دختر جناب علی اکبر کی چھوٹی بہن جناب سکینہ ہو، کیونکہ دامن سے پکڑا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ 4 سالہ سکینہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہو بھیا کہاں جا رہے ہو بہن کو چھوڑ کر۔ خیر، رخصت، حسین کا بیٹا رخصت ہو رہا ہے، باپ کے سامنے آئے، امام نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، اللہ گواہ ہے نا، اب وہ جا رہا ہے جو رفتار میں، جو کردار میں، جو گفتار میں رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، جنگ کا آغاز کیا۔ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس کے باوجود بہترین جنگ کی، یہاں تک کہ پیاس کی شدت زیادہ ہوئی، زخموں نے نڈھال کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے گھوڑے کی لگام کو خیموں کی طرف موڑا، خیمے کے پاس آئے، ایک بار پھر اپنے بابا سے ملاقات کی۔ اب یہ عجب مکالمہ ہے، یہ عجب ڈائلاگ ہے جو کہ امام علی مقام اور جناب علی اکبر کے درمیان ہوا۔ میں کیا کہوں، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھایا، میں کیا کہوں، بابا پیاس مارے جا رہی ہے، بابا جو اولاد والے ہیں وہ ذرا سوچیں، بابا ذرا سا پانی مل جائے نا تو میں اس دشمن کا ایسا مقابلہ کروں کہ بس، حالانکہ بہترین مقابلہ کر چکے ہیں، کہتے ذرا سا پانی مل جائے تو میں۔ ایک روایت میں ہے کہ امام نے جب یہ کلام سنا، دیکھیے سب اولاد والے سوچیں بیٹا کوئی فرمائش کرے اور باپ پوری نہ کر سکے، چاہے وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کی فرمائش ہو تو بھی عجیب سا دل ہو جاتا ہے۔
یہاں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا ان سے پانی مانگ رہا ہے، اور امام عالی مقام کچھ جگہوں پر آیا کہ امام نے جب یہ مکالمہ سنا تو کہا بیٹا اکبر ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں دو، شاید پیاس کو کچھ تسکین ہو۔ تو جناب علی اکبر نے ایسا ہی کیا اور پھر فوراً زبان واپس باہر نکال لی اور بہت روئے۔ کیا ہوا علی اکبر؟ کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ تو بس باپ بیٹے میں عجب مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد جناب علی اکبر پھر روانہ ہوئے، پھر جنگ کا آغاز کیا، یہاں تک کہ ایک ملعون نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے گرے، جب گرے تو ایک ظالم نے سینے پر نیزے سے وار کیا، نیزہ ایک طرف سے دوسری طرف تک چلا گیا، آواز بلند کی، اے بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ آواز سننا تھا، امام عالی مقام جناب علی اکبر کی طرف دوڑے، یہ وہ مقام ہے، یہ آپ دیکھیے مقام، یہ ہے مقام علی اکبر، یہ سارے کا سارا واقعہ اسی مقام پر یہیں کہیں پیش آ رہا ہے، اسی مقام پر جو کہ آج بھی امام علی مقام کے روضے سے کچھ دور ہے، کربلا میں مقام علی اکبر پر واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جہاں پر امام علی مقام جناب علی اکبر کے پاس پہنچ رہے ہیں، لیکن عجب عالم میں پہنچ رہے ہیں، کبھی زمین پر بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں، بس کسی طرح پہنچے، گویا کہہ رہے ہوں کہ اے اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے۔ لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، ارے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں سے ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، ارے جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے۔ جناب علی اکبر چلے گئے، مگر امتحان امام علی مقام ابھی ختم نہیں ہوا۔